حضرت ربیع بن سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے ایک ولی ہو گزرے ہیں، ان کا ایک انتہائی پیارا واقعہ ہے۔ حضرت ربیع بن سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت ربیع بن سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں حج کے لیے جا رہا تھا، میرا بھائی میرے ساتھ تھا، میں اپنے بھائی کے ساتھ حج کے سفر پر رواں دواں تھا، قافلہ حج کے لیے جا رہا تھا۔ ہمارا کاروان کوفہ میں پہنچتا ہے۔ جب ہم کوفہ میں پہنچتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں سامان سفر خریدنے کے لیے میں بازار میں جاتا ہوں، ایک عجیب و غریب منظر دیکھتا ہوں۔ کہتے ہیں میں ایک عجیب و غریب منظر دیکھتا ہوں، ایک خچر کو دیکھا، ایک خچر وہاں پر مرا ہوا پڑا تھا، اس کے قریب ایک عورت تھی، اس عورت کے ہاتھ میں چاقو تھا، اس چاقو سے اس خچر کا گوشت کاٹ کر ایک تھیلی میں ڈال رہی تھی۔ کہا میں حیران ہو گیا کہ یہ مردار کا گوشت کاٹ کر تھیلی میں کیوں ڈال رہی ہے۔ کہا میں نے اس کا تعاقب کیا، میں نے سوچا کہیں یہ مردار، چونکہ اسلام میں مردار کھانا حرام ہے، تو کہیں یہ گوشت کسی کو بیچ نہ دے، کہیں یہ کسی کو کھلا نہ دے۔ حضرت ربیع بن سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اس عورت کے پیچھے ہو لیا، میں نے اس کا تعاقب کیا، میں اس کے پیچھے جاتا رہا۔ میں نے دیکھا کہ وہ عورت ایک بڑے گھر کے سامنے جاتی ہے، اس کا دروازہ بہت طویل تھا، بہت بلند تھا، بہت دراز تھا۔ اس نے دروازے پر دستک دی، جب دروازے پر دستک دی تو اندر سے آواز آئی، کون ہے کون ہے؟ حضرت ربیع بن سلیمان کہتے ہیں کہ اس عورت نے جواب دیا کہ میں ہی ہوں، مصیبت کی ماری بدحال، دروازہ کھولو۔ انہوں نے کہا کہ جب اندر سے دروازہ کھولا گیا تو اندر 4 لڑکیاں تھیں۔ وہ عورت اندر گئی، جب اندر جاتی ہے تو ان لڑکیوں کو وہ گوشت دیتی ہے، مردار دیتی ہے، مردار کا گوشت دیتی ہے اور کہتی ہے اس کو پکا کے کھا لو، اللہ ہماری حقیقت کو جانتا ہے۔ حضرت ربیع بن سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ منظر دیکھا میں پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا یہ تو مردار ہے، مردار کھانا حرام ہے، مردار کھانا ناجائز ہے، یہ اپنی بیٹیوں کو مردار کیوں کھلا رہی ہے، یہ مردار کیوں کھا رہی ہے، یہ گوشت کھانا حرام ہے۔ میں نے فوراً کہا اے اللہ کی بندی، کیا تو نہیں جانتی یہ کھانا ناجائز ہے، یہ کھانا حرام ہے؟ اس نے کہا تو کون ہے، تو کون ہے؟ حضرت ربیع بن سلیمان کہتے ہیں میں نے کہا میں ایک پردیسی ہوں، ایک مسافر ہوں، یہاں سے گزر رہا تھا، تجھے دیکھا میں نے، تو مردار خچر کا گوشت کاٹ رہی ہے تو میں نے تیرا تعاقب کیا۔ حضرت ربیع بن سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ مجوسیوں کے فائر ورشپرز کے ایک فرقے کے علاوہ تمام لوگوں کے نزدیک مردار کھانا ناجائز ہے، مردار کھانا حرام ہے۔ اس نے کہا ہم جانتے ہیں اس بات کو، کیا تو نہیں جانتا ہم آل رسول ہیں، کیا تو نہیں جانتا ہم آل رسول ہیں، ہمارا تعلق خاندان نبوت سے ہے، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے ہیں، ہم سید ہیں، ہم سید ہیں اور اسلام کے احکام کو جانتے ہیں۔ ان بچیوں کا، ان بیٹیوں کا والد انتقال فرما چکا ہے، وہ سید تھا، نیک تھا، اس کا انتقال ہو چکا، اور اس نے جو اپنا ترکہ چھوڑا تھا وہ ترکہ ختم ہو چکا ہے، وہ ترکہ ختم ہو چکا ہے۔ ہم غریب ہیں، مفلس ہیں، کتنے دنوں سے ہم نے کوئی کھانا نہیں کھایا۔ ہم جانتے ہیں کہ مردار کا کھانا حرام ہے، لیکن حالت اضطرار میں مردار کھانا جائز ہو جاتا ہے، مجبوری کے عالم میں مردار کھانا جائز ہو جاتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ اسلام کا حکم ہے، لیکن یہ ہمارے لیے جائز ہے۔ 4 دن سے ہم نے کچھ نہیں کھایا، ہمارا 4 دن کا فاقہ ہے۔ حضرت ربیع بن سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اس آل رسول کی زبان سے میں نے یہ بات سنی تو میری آنکھوں سے اشکوں کی برسات جاری ہو گئی۔ کہا میں نے رونا شروع کر دیا، روتا ہوا میں وہاں سے لوٹ آیا، پلٹ آیا۔ میں نے کہا اب میں حج پر نہیں جاؤں گا، اب میں حج نہیں کروں گا، میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں حج پر نہیں جاؤں گا۔ واپس آیا، اپنے بھائی کو بتایا، اپنے بھائی سے میں نے کہا کہ میں نے حج کا ارادہ ترک کر دیا ہے، اب میں حج پر نہیں جانے والا۔ اس نے کہا، حضرت ربیع بن سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بھائی نے کہا کہ نہیں نہیں، ایسا ہرگز نہیں کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو حج کرتا ہے اس کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے، تو حج کا ارادہ ترک نہ کر۔ کہا کہ اس نے میری بڑی حوصلہ افزائی کی، لیکن میں نے ارادہ کر لیا تھا میں اب حج پر نہیں جاؤں گا۔ حضرت ربیع بن سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت میرے پاس 600 نقد درہم موجود تھے، میرے پاس چند کپڑے تھے، میرے احرام کی 2 چادریں تھیں۔ وہ 600 درہم لے کر میں بازار میں گیا، 100 درہم کا آٹا خریدا، 100 درہم کا آٹا خریدا، 100 درہم کا کپڑا خریدا۔ باقی جو 400 درہم میرے پاس تھے وہ 400 درہم اس آٹے میں نے چھپا دیے، 400 درہم میں نے اس آٹے میں چھپا دیے۔ جو میرے پاس کپڑا تھا، جو لباس تھا، احرام کی چادریں تھیں، وہ میں لے کر اس آل رسول کے گھر میں چلا گیا، اس خاتون کے دروازے پر دستک دی۔ اس خاتون نے دروازہ کھولا، میں نے کہا یہی میرے پاس ہے، یہ سب کچھ آپ رکھ لیجئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ 400 درہم اور پھر آٹا اور پھر کپڑا یہ سب کچھ یہ دے رہا ہے، تو
اس نے دل سے دعا دی، اس عورت نے دعائیں دی، اس نے دعا کیا دی، اس نے کہا اللہ تجھے حج کا ثواب عطا فرمائے، اللہ تجھے دگنا اجر عطا فرمائے، اللہ تجھے دنیا میں ہی اس کا اجر دکھا دے، اللہ تجھے دنیا میں ہی اس کا نعم البدل دکھا دے، تجھے نظر آ جائے۔ کہا اس کی بیٹی نے جب دیکھا 400 درہم ہے، آٹا بھی ہے، کپڑا بھی ہے، بیٹی نے دعا دی۔ پہلے بڑی بیٹی نے دعائیں دی، پھر چھوٹی بیٹی نے دعائیں دی، تیسری بیٹی نے دعائیں دی، چوتھی بیٹی نے دعائیں دی، ایک بیٹی نے دعا دی اللہ کرے تیرا حشر ہمارے نانا کے ساتھ ہو، اللہ کرے تیرا حشر ہمارے نانا کے ساتھ ہو۔ کہا انہوں نے دعائیں دی اور اس قدر دعائیں دی، جب میں وہاں سے واپس آیا تو کوفہ میں اپنے مقام پر، اپنے قیام کی جگہ پر پہنچا تو حج کے قافلے جا چکے تھے۔ کہا میں بہت پریشان ہوا، دل میں بڑی پریشانی محسوس ہوئی، دل میں یہ تمنائیں مچل رہی تھیں، یہ آرزویں تھیں، یہ خواہشات تھیں کہ میں حج کے لیے آیا تھا، قافلہ چلا گیا، میں کوفہ میں ہی رہ گیا، کاش کہ میرا بھی بلاوا آ جاتا، کاش کہ میں بھی حج پر چلا جاتا۔ کہا میں وہیں انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ حج کے قافلے جو حج کے لیے گئے تھے، حج کے وہ قافلے واپس آنا شروع ہو گئے، کاروان حج واپس آنا شروع ہو گئے۔ جب حاجیوں کی واپسی کا میں نے سنا تو میں نے ارادہ کر لیا، ایک پختہ عزم کر لیا کہ میں ہر حاجی کا استقبال کروں گا، ہر حاجی کا استقبال کروں گا اور ان سے دعائیں لوں گا، کیونکہ ان کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں۔ ابھی حج کی سعادت حاصل کر کے وہ واپس آ رہے ہیں تو میں ہر حاجی سے ملاقات کروں گا اور ان سے کہوں گا کہ میرے لیے دعائیں کرنا۔ کہا حضرت ربیع بن سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ کہتے ہیں کہ میں حاجیوں کے استقبال کے لیے گیا، جب حاجیوں سے ملا تو میں نے کہا اللہ تمہارا حج قبول فرمائے، اللہ تمہارا حج قبول فرمائے، اللہ تمہاری عبادت قبول فرمائے، تجھے اللہ نے حج کی سعادت سے نوازا، اللہ تمہاری عبادتوں کو قبول فرمائے، تم میرے لیے دعائیں کرو۔ کہا تو ان لوگوں نے کہا، وہ لوگ جو حج سے واپس آ رہے تھے، جن کا استقبال کرنے کے لیے میں گیا تھا، انہوں نے کہا کیا بات کرتا ہے، کیا کہتا ہے، کیا کہہ رہا ہے، کیا تو یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ تو حج پر نہیں گیا تھا، کیا تو حج سے انکار کرتا ہے، کیا تو یہ کہتا ہے کہ تو حج پر نہیں گیا تھا؟ عرفات میں ہمارے ساتھ کون تھا، مطاف میں ہمارے ساتھ کون تھا، رمی و جمرات میں ہمارے ساتھ کون تھا، تو ہمارے ساتھ طواف بھی کرتا تھا، میدان عرفات میں بھی تھا، شیطان کو کنکریاں بھی مارتا تھا، آج ہمیں کہہ رہا ہے کہ اللہ تمہارا حج قبول کرے، ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہمارے لیے دعا کرو، ارے تو ہمارے ساتھ تھا۔ وہ کہتا ہے میں نے کہا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا مسئلہ ہے، یہ تیرا لطف و کرم ہے، میں حیران و پریشان، ارے میں تو کوفہ میں ہوں، یہ کہہ رہے ہیں میں حج پر گیا تھا۔ کہا اتنے میں دیکھتا ہوں کہ میرے شہر کے لوگ بھی واپس آ رہے ہیں، جو میرے محلے کے، میرے علاقے کے لوگ جو حج کے لیے گئے تھے، میں نے دیکھا وہ کاروان بھی واپس آ رہے ہیں، وہ قافلے بھی واپس آ رہے ہیں۔ میں نے کہا ان سے ملاقات کر لوں، ان کے پاس گیا، ان سے کہا میرے لیے دعا کرو، اللہ نے تمہارا حج قبول کیا ہے، میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں، تم میرے لیے دعا کرو، اللہ تمہاری سعی مشکور فرمائے، اللہ تمہاری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ وہ کہہ رہے ہیں یہ تمہاری کیا کہہ رہا ہے، کیا تو ہمارے ساتھ نہیں تھا؟ طواف کے وقت تو ہمارے ساتھ تھا، عرفات کے میدان میں تو ہمارے ساتھ تھا، عبادت میں تو ہمارے ساتھ تھا، مزدلفہ میں تو ہمارے ساتھ تھا، مینا میں تو ہمارے ساتھ تھا، تو ہمیں کہہ۔ میں نے کہا ارے میں تو کوفہ میں رہ گیا تھا، میں کہاں آپ کے ساتھ تھا؟ کہا میں حیران و پریشان۔ اچانک ایک صاحب میرے سامنے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں تو یہ کہتا ہے تو حج پر نہیں تھا، تو یہ کہتا ہے تو حج پر نہیں تھا؟ ارے یہ تھیلی دیکھ لے، یہ تھیلی دیکھ لے۔ جب مسجد نبوی شریف میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کرنے کے بعد، سلام عرض کرنے کے بعد، جب ہم مسجد نبوی شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہہ اقدس میں سلام عرض کر رہے تھے، سلام عرض کرنے کے بعد باب جبریل سے جب ہم باہر نکلے تو بھیڑ بہت زیادہ تھی، ازدحام بہت زیادہ تھا۔ اس وقت تو نے مجھے یہ تھیلی دی تھی، یہ تھیلی امانت ہے، اسے واپس لے لے۔ میں پریشان حیران، ربیع بن سلیمان کہتے ہیں میں کہہ رہا تھا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے تھیلی دیکھی، اس تھیلی پر لکھا تھا من عاملنا ربحہ، من عاملنا ربحہ، من عاملنا ربحہ، جو ہمارے ساتھ کاروبار کرتا ہے نفع اٹھاتا ہے، جو ہمارے ساتھ معاملہ کرتا ہے نفع اٹھاتا ہے۔ میں حیران پریشان، خدا کی قسم ساری زندگی میں نے اس تھیلی کو کبھی دیکھا بھی نہیں تھا۔ میں نے تھیلی کو دیکھا، حیران ہو گیا، تھیلی لے کر گھر واپس آیا، عشاء کی نماز ادا کی۔ کہا عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد کچھ وظائف تھے، وظائف پڑھے، وظائف کو پڑھنے کے بعد آنکھیں بند ہوئی، سو گیا، آنکھ بند ہوئی، دل کی آنکھ کھل گئی، قسمت نے انگڑائی لی، کونین کے والی، خسرو خوباں، سیاہ لامکاں، نازش ہر دو جہاں، مالک کے ارض و ہفت آسماں، چارہ سازے درد منداں، فخر رسولاں، آمنہ کا لال میرے سامنے موجود تھا،
आमना का लाल मेरे सामने मौजूद था, मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सामने मौजूद थे। आका मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। मैंने सलाम अर्ज़ किया, आका ने जवाब इरशाद फरमाया। मैंने दस्तबोसी का शर्फ हासिल किया, मैंने आका के हाथ चूमे। आका ने फरमाया, है रबी बिन सलेमान, है रबी बिन सलेमान, अब कितने गवाह चाहता है, कितने गवाह चाहता है, कितने गवाहियाँ चाहता है। अरे इतने गवाह पेश कर दिए, अब भी नहीं मानता कि तूने हज किया है। और कितनी गवाहियाँ चाहता है, कितने गवाह चाहता है, कितने विटनेसेस चाहता है। तू है कि मानता नहीं, तू है कि तस्लीम नहीं करता, कहता है मैंने हज नहीं किया। आका ने इरशाद फरमाया, सुन सुन सुन, जब मेरी आल की तूने खिदमत की थी, जब मेरी आल की तूने खिदमत की थी, जब हज को मुलतवी किया था मेरी आल की मोहब्बत में, मेरे ख़ानदान की मोहब्बत में, जब तूने हज को मुलतवी किया था तो मैंने उसी वक्त अल्लाह की बारगाह में दस्ते दुआ बुलंद किए थे। मैंने कहा है अल्लाह इसको इसका नेमुल बदल दे दे, इसको इसका अजर दे दे, इसको इसका सवाब दे दे। कहा मैंने दुआ की थी। मैं अक्सर ये शेर पढ़ता हूँ, तेरी दुआ न असर से कभी मलूल हुई, इधर जुबान से निकली उधर कबूल हुई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने दुआ की थी, अल्लाह के बारगाह में इल्तिजा की थी, है अल्लाह इसे नेमुल बदल अता फरमा दे। जब मैंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की तो अल्लाह ने उसी वक्त एक फरिश्ता तेरी सूरत पर पैदा कर दिया था। अल्लाह ने उसी वक्त एक फरिश्ता तेरी सूरत पर पैदा कर दिया था और अल्लाह ने उस फरिश्ते को हुक्म फरमाया, मेरे नबी की आल से प्यार करने वाले का अजर ये है फरिश्ते तू रबी बिन सलेमान की सूरत में क़यामत तक हर साल हज करता रहे, हर साल हज करता रहे, हर साल हज करता रहे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो जो 600 दिरहम तूने दिए थे ना, अल्लाह ने उसका मुतबादिल दुगना करके दे दिया। तूने 600 दिरहम दिए थे, अल्लाह ने उसका मुतबादिल 600 दीनार, 600 सोने की अशरफियाँ दे दी, 600 सोने की अशरफियों में बदल दिया है। फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तू अब अपनी आंखें ठंडी कर, अपनी आंख ठंडी कर, अपनी आंख ठंडी कर। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, हज़रत रबी बिन सलेमान कहते हैं, ख्वाब में देखता हूँ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी जुमला क्या था, मदीने के ताजदार का आखिरी जुमला क्या था। आका ने फरमाया, मन आमलना रबिहा, मन आमलना रबिहा, मन आमलना रबिहा। जो हमसे कारोबार करता है नफ़ा उठाता है, जो हमसे मामला करता है नफ़ा उठाता है। आका याद दिला रहे हैं, उस थैली को ना भूलना, उस थैली को ना भूलना। थैली कौन सी थी? वो जो बाबे जिब्रील से वो फरिश्ता आया था रबी बिन सलेमान की सूरत में और उसने वो थैली दी थी, कहा था ये अमानत है ले जाओ। ये अमानत किसके लिए थी? रबी बिन सलेमान के लिए थी, अल्लाह के इस प्यारे बंदे के लिए थी, आले रसूल से प्यार करने वाले के लिए थी। रबी बिन सलेमान को जो थैली दी गई थी, उस थैली पर यही लिखा था, मन आमलना रबिहा। तो आका फरमा रहे हैं, वो जो 600 दीनार है ना, वो मैं तुझे बता रहा हूँ वो कहाँ है। इशारा दे दिया, क्लू दे दिया, मन आमलना रबिहा, जो हमारे साथ मामला करता है नफ़ा उठाता है। रबी बिन सलेमान कहते हैं, मेरी आंख खुलती है, फ़ौरन थैली उठाता हूँ, थैली को खोलता हूँ तो उस थैली में मुझे 600 दीनार नजर आते हैं, 600 दीनार नजर आते हैं। मोहतरम अहिब्बा, यही पैगाम है। हज करो, बार बार करो, लेकिन गरीबों का ख्याल रखो, मुफलिसों का ख्याल रखो,